رمضان یہ پیغام دے کر کے گیا، اے اللہ کی بندو میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہیں یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، جو رب رمضان کا تھا وہی رب رمضان کے بعد بھی تمہارا رب ہے۔ جیسے تم رمضان میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ جیسے تم رمضان میں نیکیوں کے پابند رہے، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی نیکیوں کے پابند رہنا۔ رمضان جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دے کر کے گیا۔ میرے بھائی، کیا آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ میرے رب ہم نے جیسے رمضان میں تیری عبادت کیا، پروردگار رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہم تیری ایسی ہی عبادت کرتے رہیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ جیسے رمضان میں تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، پروردگار رمضان کے بعد بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا۔ پروردگار جیسے رمضان کے مہینے میں نے کسی کے ساتھ غلط کرنا چھوڑ دیا، رمضان کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ غلط کرنا چھوڑ دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما۔ حاضرین، آج ہم اور آپ الحمدللہ یہاں پر عید الفطر کی نماز ادا کر کے اللہ کے اس گھر میں موجود ہیں۔ میرے محترم اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید کے دن کو ہر اس مسلمان کے لیے جس نے رمضان المبارک کا ایک مہینہ پایا، روزہ رکھا، اللہ کی عبادت کیا، صدقہ خیرات کیا، قرآن کریم کی تلاوت کیا، خوب نیکیاں کیا۔ اب جب نیکیوں کا موسم بہار ختم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو ہمارے لیے شکرانے کا دن قرار دیا ہے۔ ہم نے ابھی عید کی نماز ادا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ دن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے کا دن ہے۔ ہم نے ایک مہینے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے، ہم اور آپ راتوں کو جاگ کر، دن کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرتا رہا کہ میں اپنے رب کو راضی کر لے جاؤں۔ ہم میں سے ہر شخص اس کوشش میں رہا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو بخش دے۔ ہم میں سے ہر شخص نے یہ کوشش کیا۔ میرے بھائیوں، آج ہماری کوشش جو ہم نے ایک مہینہ کیا تھا وہ ایک مہینے کا دن پورا ہو گیا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہاں پر کھڑے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہیں، اس امید میں کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے گا، اس امید میں کھڑے ہیں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے گا۔
इस उम्मीद में खड़े हैं कि अल्लाह हमारी बख्शिश करेगा, इस उम्मीद में खड़े हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करेगा। मेरे भाई, आज अल्लाह ताला से बदला लेने का दिन है और हम बदले के तौर पर अल्लाह ताला से ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको, तमाम मर्द और खवातीन को जहन्नम से आजाद कर दे। बदले के तौर पर अल्लाह हमसे राजी हो जाए, बदले के तौर पर अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के लिए जन्नतुल फिरदौस का फैसला कर दे। बदले के तौर पर अल्लाह हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता कर दे। मेरे मोहतरम, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये रमजान जो हमारे पास भेजा था, इस रमजान को अल्लाह ताला ने बंदों की इस्लाह के लिए, बंदों की तरबियत के लिए, बंदों के सुधार के लिए अल्लाह ताला ने ये रमजान भेजा था। रमजान जब आया था एक पैगाम लेकर के आया था, और रमजान जब हमसे रुखसत हुआ एक पैगाम देकर के हमें गया है। रमजान जब हमारे पास आया क्या पैगाम लेकर के आया? अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, हमने रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए। और अल्लाह ने रोजा क्यों फर्ज किया? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि लोग मुत्तकी बन जाएं, लोग परहेजगार बन जाएं, लोग गुनाहों से दूर हो जाएं और लोग अपने रब से करीब हो जाएं। इसलिए अल्लाह ताला ने रोजा को फर्ज किया। मेरे भाइयों, एक महीना हमने रोजा रखा, एक महीना हमने नमाज का एहतमाम किया, एक महीना हमने तरावीह का एहतमाम किया, एक महीना हमने खूब कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम किया। ये सारे अमाल वो हैं जो बंदे के अंदर तकवा पैदा करते हैं। ये सारी नेकियां वो हैं जो बंदे को रब से करीब करती हैं। ये सारी नेकियां वो हैं जो बंदों को गुनाहों से दूर करती है। क्या ये रमजान हमसे रुखसत हुआ और रमजान ये जाते जाते ये पैगाम दे करके गया, ऐ अल्लाह के बंदो, जैसे तुमने रमजान के महीने में नमाज की हिफाजत किया, रमजान के बाद भी ऐसे ही नमाज की हिफाजत करना। जैसे रमजान के महीने में तुम नमाजी बन करके रहे, रमजान के बाद भी ऐसे ही नमाजी बन करके जिंदा रहना। रमजान ये पैगाम दे करके गया, ऐ अल्लाह की बंदो, मैं तो जा रहा हूं लेकिन तुम्हें ये पैगाम दे करके जा रहा हूं, जो रब रमजान का था वही रब रमजान के बाद भी तुम्हारा रब है। जैसे तुम रमजान में अल्लाह ताला से डरते रहे, रमजान के बाद भी वैसे ही अल्लाह ताला से डरते रहना। जैसे तुम रमजान में नेकियों के पाबंद रहे, रमजान के बाद भी वैसे ही नेकियों के पाबंद रहना। रमजान जाते जाते हमें यह पैगाम दे करके गया। मेरे भाई, क्या आप अल्लाह ताला से यह अहद करते हैं कि मेरे रब, हमने जैसे रमजान में तेरी इबादत किया, परवरदिगार रमजान के बाद भी इंशाअल्लाह हम तेरी ऐसी ही इबादत करते रहेंगे? क्या अल्लाह ताला से हम और आप ये अहद करते हैं कि अल्लाह, जैसे रमजान में तुझे राजी करने के लिए मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, परवरदिगार रमजान के बाद भी झूठ बोलना छोड़ दूंगा। परवरदिगार, जैसे रमजान के महीने में मैंने किसी के साथ गलत करना छोड़ दिया, रमजान के बाद भी लोगों के साथ गलत करना छोड़ दूंगा। परवरदिगार, जैसे रमजान के महीने में मैंने मस्जिद का एहतराम किया, रमजान के बाद भी वैसे ही मस्जिद का एहतराम करता रहूंगा। परवरदिगार, जैसे रमजान के महीने में जैसे ही अजान होती मैं मस्जिद के लिए आया करता था, रमजान के बाद भी ऐसे ही अजान के बाद मस्जिद में आता रहूंगा। क्या हम और आप अल्लाह ताला से अहद करते हैं? रमजान हमें ये पैगाम दे करके गया है, अल्लाह के बंदो, लौट आओ, लौट आओ अल्लाह के घर की तरफ, लौट आओ अल्लाह की तरफ। क्यों? ये जिंदगी, ये अल्लाह ने जो जिंदगी दिया है, इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। कब ये साथ छोड़ जाए, कब हमारी और आपकी मौत आ जाए, कोई इस बात को नहीं जानता। लिहाजा रमजान का पहला पैगाम ये है मेरे भाई, जैसे आप रमजान में इबादत करते रहे, रमजान के बाद भी ऐसे ही इबादत करते रहो। अगर आपने रमजान में नमाज की पाबंदी किया, रोजे की पाबंदी किया, कुरान करीम की तिलावत की पाबंदी किया,
اور رمضان گزرنے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ سے چھوٹنے لگے تو جان لیجئے گا رمضان جس لیے اللہ نے بھیجا تھا تاکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، اگر آپ کے نماز کے اندر کمی آ گئی، آپ کی قرآن پاک کی تلاوت کے اندر کمی آ گئی، آپ کی دینداری میں کمی آ گئی، یہ سمجھ لیجئے گا اللہ نے جس مقصد کے لیے رمضان بھیجا تھا ہم نے وہ مقصد پورا نہیں کیا۔ اللہ نے بھیجا تھا اس لیے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ متقی بننے کا مطلب یہ ہے آپ رمضان کے بعد بھی نیک بن کر کے رہیں، رمضان کے بعد بھی نمازی بن کر کے رہیں، رمضان کے بعد بھی دیندار بن کر کے رہیں، رمضان کے بعد بھی برائیوں سے گناہوں سے دور رہیں۔ اس لیے اللہ نے رمضان بھیجا تھا، ہماری اور آپ کی تربیت، ہماری اور آپ کی ایک مہینے کی ٹریننگ، یہ 11 مہینے اس کا اثر باقی رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے عید کا دوسرا پیغام یہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کو خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ خوشی کا دن وہ ہے جس دن ایک بھائی دوسرے بھائی کے گلے لگ جائے، ایک دوست دوسرے دوست کے گلے لگ جائے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے گلے لگ جائے۔ اگر یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، آج تک ہم سے کسی سے کوئی دشمنی تھی، ہم بھائی بھائی آپس میں بات چیت نہیں کرتے تھے، پڑوسیوں سے بات چیت نہیں تھی، تو یاد رکھیے گا آج کا دن وہ دن ہے، سارے گلے شکوے مٹا دیجئے، ساری دشمنیاں ختم کر دیجئے، ساری نفرتیں ختم کر دیجئے اور ایک ہو جائیے، اللہ کے لیے ایک ہو جائیے، اپنے بھائی کو گلے لگا لیجئے، اپنے پڑوسی کو گلے لگا لیجئے، اور غریب مسکین بیوہ محتاج جو یہاں پر ہے ہر ایک کو اپنی خوشی میں شریک کیجئے۔ اللہ نے عید کا دن اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اور آپ مل کر کے خوشی منائیں، مل کر کے ایک ساتھ رہیں۔ ہم اس محلے میں رہتے ہیں، اگر آج تک میرے ذریعے سے میرے کسی بھائی کو تکلیف پہنچی، میرے ذریعے سے میرا پڑوسی ناراض تھا، میرے بھائی آپ آگے بڑھیے، آپ چھوٹے نہیں ہوں گے، آپ جھک جائیے، آگے بڑھیے، اپنے بھائی کے پاس جائیے اور اسے کہیے میرے بھائی اگر مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے اللہ کے واسطے معاف کیجئے۔ اپنے بھائی کے قریب جائیے، اس کو بلائیے، گلے لگیے اور معافی تلافی کر لیجئے، ورنہ یاد رکھنا یہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہم اور آپ اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو موت کا فرشتہ آ جائے اور ہم اور آپ ایک دوسرے سے بات چیت نہ کر سکے۔ لہذا میرے بھائیوں عید کا یہ پیغام ہے کہ آج کے دن دشمنیاں ختم کرنا ہے، آج کے دن نفرتیں ختم کرنا ہے، آج کے دن سارے لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہیں، پرانے جو بھی رنجشیں تھی، جو بھی لڑائی جھگڑے تھے، ساری چیزیں ختم کر دیجئے، ایک ہو جائیے۔ اگر کوئی ایسا ہے بھائی بھائی سے بات چیت نہیں رہی ہے، بھائی بہن سے بات چیت نہیں رہی ہے، شوہر بیوی سے بات چیت نہیں رہی ہے، آج اللہ کے واسطے وہ سارے رشتے کو دوبارہ جوڑ لیجئے، سارے رشتے کو ایک کر لیجئے، اللہ کے لیے ایک ہو جائیے، قریب ہو جائیے، مل جائیے، ساری چیزیں ختم کر دیجئے، ورنہ یہ عید کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے قریب نہ ہو سکے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے خوشی نہ منا سکے تو میری اس عید کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کو، اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، جتنے لوگ عید میں شریک ہوئے ہیں، پروردگار ہم تمام بھائیوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ پروردگار ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، اے اللہ زندگی گناہوں میں ڈوب گئی ہے، پروردگار آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اپنی نجات کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے، ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ یہاں پر اس میدان کے اندر، اس چھت کے اوپر، آسمان کے نیچے، اے اللہ بچے بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں۔ اے اللہ ہر کوئی تجھ سے امید لگایا ہے، پروردگار ہر ایک کی امید کو تو پورا کر دے۔
پروردگار ہم میں سے ہر ایک کی گناہوں کو معاف فرما دے، ہر ایک کی خطاؤں کو بخش دے، ہر ایک کی نجات کر دے، ہر ایک کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف ستھرا کر دے، پروردگار ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کی محبت پیدا کر دے، اپنے پڑوسیوں کی محبت پیدا کر دے، اپنے رشتہ داروں کی محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کو نمازی بنا دے، ہمارے بزرگوں کو نمازی بنا دے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہماری خواتین کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کے اندر، دنیا کے اندر امن و شانتی کا ماحول پیدا کر دے۔ پروردگار جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، ہر ایک کی پریشانی کو دور کر دے، ہر ایک کی مجبوری کو دور کر دے، ہر ایک کی تکلیف کو دور کر دے۔ اے اللہ دنیا کے اندر جو لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا ہوا ہے، پروردگار ان تمام چیزوں کو ختم کر کے امن و امان پیدا کر دے۔ پروردگار ہم سب کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھنا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں زندہ رکھنا، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔